نبی علیہ السلام نے طرح طرح سے سمجھا کہ نماز جو ہے اس کی اہمیت اپنے دلوں میں جاگیر کرو، بٹھا لو دل میں کہ نماز کے بغیر کوئی اسلام نہیں۔ گئے ساتھی ساتھ تھے، درخت تھے، زمانہ پتے تھا، خدا آ گئی تھی، پتے گر رہے، حضور نے پکڑی، دو ٹہنیاں زور سے ہلائیں، پتے بہت گئے۔ سمجھانا چاہ حضور نے بولا جس طرح تم نے دیکھا ہے اس پت چڑھ کے زمانے میں یہ پتے گر کے نا میرے ہلانے سے نماز سے اس طرح گناہ چڑھ جاتا، مگر وہ نماز ہے جس کے بارے میں پڑھتے ہیں ہم کہ امام زین العابدین جب وضو کے لیے اٹھتے تو ان کا نا بدن کانپنے لگتا، چہرہ درد ہو جاتا، تو گھر کے لوگ پوچھتے ہیں رسول اللہ کے فرزند تیرا یہ حال کیوں ہو جاتا؟ تو انہیں پتا، آپ نے سنا تم جانتے ہو کہ میں کس کے سامنے کھڑے ہونا کا ارادہ کر رہا ہوں، کس کے سامنے اب میں نے پیش ہونا ہے، اس لیے وضو کرتے وقت ہی میں سوچتا ہوں کہ کوئی کام پہلی نماز سے لے کر ایسے اب تک ایسے تو نہیں ہوئے کہ اللہ کہہ دے کس منہ سے میرے سامنے آ گیا، میرے حکم توڑے ہیں اور پھر نافرمان اور مجرم میرے سامنے آگے کھڑا ہو۔ اسی لیے اگر امام جعفر صادق کے بارے میں محمد بن تبریہ کرام لکھ لیں کہ حج کے موقع پر جب وقت آیا لبیک کہنے کا میقات پر تو لوگوں نے لبیک کہا، امام دیر تک لبیک نہ کہہ سکے، جسم کانپتا رہا، تو لوگوں نے کہا آپ نے لبیک کیوں نہیں کہا؟ فرمایا یہ لبیک کہتے ہوئے ڈرتا ہوں کہ میں کہوں لبیک تو آواز نہ آ جائے لا لبیک بلا ساتھ ہے، نہ تیرا آنا مبارک ہے اور نہ تیری لبیک منظور، کیا بنے گا؟ اس لیے اللہ کے بندے ہر وقت لڑنا رہتے، کامتے رہتے کہ سفر کرتے وقت گاڑی کسی دوسری طرف نہ نکلے۔ اقبال اللہ، نماز کا معنی ہر وقت اللہ کی طرف جانا، جل جانا، اس میں ہر وقت یہی سوچو کہ میں روزی کماؤں، میں کھانا کھاؤں، میں بال بچوں سے ہنسی کھیل کروں، دھیان اللہ، کوئی ایسا کام نہ ہو جو اللہ کے دین کے خلاف ہو اور مجھے پھر اللہ کی طرف سے نہ وہ ہٹا۔ تو فرمایا جنہوں نے کامیابی پانی ہے نا وہ مومن ہے جو اپنی نمازوں میں خشوع کرتے، صرف نمازیں نہیں پڑھتے ان میں خشوع ہوتا، اور خشوع کا معنی عربی زبان میں پست ہو جائے، دب جا، میری آواز بلند نہ رہے، خوف سے ڈر کی وجہ سے میں آہستہ آہستہ بہت کانپ گیا، اس کو بھی کہیں گے خشعت الابصار، آوازیں جو ہے نا پست ہو، اور قرآن میں آتا کہ قیامت کے دن لوگوں کی آوازیں جو ہے نا بہت پست ہو جائیں، منہ سے بات نہیں نکلے گی۔ اب اللہ کے سامنے کھڑے اور قاری حضرات جو ہے نا گا گا کر قرآن پڑھ، پتا چلا انہیں خیال ہی نہیں کہ کس سے جاؤں، انہیں فنکاری کا مظاہرہ کرنے کا شوق ہے کہ لوگ آواز میری اونچی نیچی سنیں، کبھی اوپر لے جانے کی، اور خیال کرو کھڑے کس کے سامنے ہو، ایسی پڑھو کہ اگر رو نہیں سکتے تو رونے والی سورج پڑھو، ہماری آواز سے پتا چلے کہ یہ کوئی نا کھیل تماشا نہیں، یہ ٹھیک ہے، یہ خدا کا بات ہے۔ اور اسی طرح خوش شان ابصارہم قرآن میں آیا کہ اس نے لوگوں کی نگاہیں اوپر نہیں اٹھیں گی، جھکتے، شرم سے سر جھکے ہوئے گے، اس طرح آواز نیچی ہو جائے نماز، نگاہ جھک جائے اور ہاتھ پاؤں جو نہیں حرکت کرنے سے رکھے، ایسا دلالتی قرآن میں آیا، زمین جو اس نے خشوع کیا، تو ہمارے بدن کا خشوع، نہ ہاتھ ہلے نہ پاؤں ہلے، بالکل نہ ایسے ہو جائے جیسے میت۔ اسی لیے امام مالک رحمۃ اللہ نے جو اختیار کر لیا، ایک تو وہ کہتے ہیں میں نے جب سے ہوش سننے والا میں نے مدینہ میں کسی کو ہاتھ باندھتے ہوئے نماز نہیں دی، مالکی ہمارے ساتھی شیعوں کو رہنے کو سارا افریقہ اور مصر بھرا ہوا، اسپین تک وہ ہاتھ چھوڑ کر پڑھے۔ امام نے ایک تو یہ بات کہی کہ مسجد نبوی میں نے دیکھا کہ وہ ہاتھ چھوڑ کر پڑھے، اور دوسرا ان کے دل نے یہ نقطہ محسوس کیا کہ زندہ آدمی جو اندر وہ ہاتھ باندھتا ہے چھوڑتا ہے وہ زندہ ہوتا ہے اپنی مرضی سے، جب مر گیا ہاتھ لٹ گئے نیچے ہو گئے، اب اس نے کیا باندھ لے؟ امام نے فرمایا میں جب رب کے سامنے کھڑا ہوتا ہوں تو اپنے پہلوؤں میں اسی طرح ہاتھ لٹکا دیتا ہوں جب مرنے کے بعد ہو کہ میں مر، میری کوئی حیثیت نہیں خدا کے سامنے۔ اللہ فرماتا ہے کہ نمازوں میں خشوع ہونا چاہیے، آواز پست ہو جائے، نگاہیں نیچی ہو جائیں اور تمہارے ہاتھ پاؤں ہلنے سے رہ جائیں۔ اسی لیے علماء نے لکھا کہ ایک آدمی تفسیروں میں آتا ہے، کتاب حدیث کی کروں کہ ایک بزرگ نے دیکھا کہ وہ نماز پڑھ رہا تھا، داڑھی کے ساتھ بھی کھیل رہا تھا، ہاتھ بھی ضرورت کرتا تھا، کپڑے ٹھیک کرتا، انہوں نے کہا لو خاشا کر وہ خاشا کرا، اس کے دل میں اگر خشوع ہوتا، دل اس وقت اللہ کے شان کے سامنے جھکا ہوتا، اس کے ہاتھ پاؤں حرکتوں سے رک جاتے، یہ بیٹھا ہوا یہاں ضرور ہے مگر پھر کہیں اور رہا، اس کے اندر کوئی نہیں نماز والی بات۔ اور یہی وہ نماز ہے جس کے بارے میں توبہ توبہ اللہ کے ایک بندے مولانا محمد قادری رحمۃ اللہ نے بہت اشعار لکھے، جن میں ایک یہ بھی شروع میں آتا صلاۃ صلی بلا قلب مثلھا سیر الفتیٰ مستوجب الرسول، اور بچہ تو ایسی نماز پڑھتا جس میں دل نہیں ہوتا، دل کہیں اور سیر کرتا پھرتا، دوسرے ظاہری حرکت، یہ ایسی نماز ہے کہ اس سے بجائے ثواب کے خطرہ ہے کہ تجھ پر عذاب ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ پکڑ لے کہ میرے ساتھ بات کرتا تھا، اور انہوں نے مثال دی بلو رد من ناداک الغیر طرف، ایک آدمی تیرے ساتھ بات کر رہا ہو مگر وہ منہ دوسرے کی طرف کر رہے تو تو غصے کی وجہ سے نا اس پر پھٹ جانے کے قریب ہوگا کہ اس کو چانٹے لگاؤں، میرے ساتھ بات کرتا دیکھ اتر رہا، تو شرم کر اما تستحی یا مالک الملک یا صدور کا یا قلیل بے حیا اللہ کے سامنے بات کرے اور توجہ ہو کر۔ تو نیک لوگوں کا حال تھا، ایک زیادہ تھا حضرت ابن عباس کا وہ غلام تھا، مسجد نبوی میں زیادہ رہتا ہے، بات کرتا، تو تعلی کسبی میں مولانا ادریس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کسی دن لوگوں نے سنا کہ تنہا اپنے آپ سے کہہ رہے، دل میں شوق آیا نا کہ چلو بازار چلیں، فلاں دیکھیں، چیز فلاں دیکھیں، مدینہ ہی چلیں، مگر وہ اپنے آپ کو ملامت کر رہا تھا کہ شرم کرنا مراد
رسول اللہ کی مسجد سے بہتر کوئی جگہ ہے کہ میں فلاں کا مکان دیکھوں گا فلاں؟ شرم کر اور اللہ کا خوف کر، نبی کی مسجد چھوڑ کے تم بازاروں میں جانا چاہتا؟ بھائی نماز جس کا اللہ نے کہا تھا نا کہ برائی سے روک دیتی ہے، اور جس کو حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر سمجھایا کہ لوگوں اگر کسی کے دروازے پر دریا بہ رہا ہو اور وہ 5 وقت مر مر کر اس میں نہائے تو مہر رہے گا؟ لوگوں نے کئی فرمایا یہی 5 نمازوں کا حال، 5 مرتبہ اللہ کے سامنے جائے، اس کی کتاب پڑھے یا سنے اور پھر اللہ کا خوف پیدا نہ ہوئے، یہ کوئی نماز ہے؟ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایمان کے بعد پہلی جو بات ہونی چاہیے فکر، پہلا قدم اللہ کی طرف جو اٹھانا نماز، نماز کے دیوانے ہو جاؤ، اس کا ناغہ نہ ہو، وقت پر پڑھو، بے چین ہو جاؤ اور جماعت کے ساتھ کا بھی خیال رکھو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک آپ کے زمانے کے آدمی ان کی ماں کو دیکھا تو تیرا بیٹا نہیں فجر کی نماز میں نظر آیا، وہ کہنے لگی کہ امام رات کو تہجد پڑھتا ہے، رمضان ہوتے ہی فجر پڑھ کر نہ سو جاتا ہے، اس لیے جماعت رہ جائے، آپ نے اس کو کہہ دینا کہ آرام سے سویا رہا ہے، کوئی تہجد کی ضرورت نہیں، نماز ایک فجر کی جماعت میں ضرور شامل ہے، با جماعت نماز اللہ کو پسند ہے۔ اس لیے اللہ کہتا ہے کہ نماز کے بغیر دین کوئی شے نہیں، جب بنیاد ہی نہیں ہمارا رام سے نیچے آ جائے گی۔ اللہ کے رسول بار بار فرماتے رہے کہ لوگوں جس شخص نے جان بوجھ کے نماز چھوڑ دی بس اب بے نمازی ہو گیا، وہ تو کل قبر کافر ہی ہو گیا، اسلام سے اس کا کیا تعلق؟ شقیق بن سلمہ فرماتے ہیں، امام ترمذی نے نقل کیا کہ ہر گناہ جو ہے نا مسلمان سے ہو سکتا اور صحابہ کرام اس کو برداشت کرتے، مگر جس دن نماز کوئی آدمی چھوڑ دیتا تھا پھر اپنی وجہ سے اس کرتا، اب اس سے کوئی بات نہ رکھوں کہ کوئی مسلمان، یہ اب جو آبادیاں کی آبادیاں ہی ہو گئی بے نماز۔ یہی بات وکیل صاحب فرما رہے تھے کہ کسی نے خیال ہی نہ کیا کہ ہماری بھیڑیں کدھر جا رہی، بچے پیدا ہوتے گئے ان کے لیے اور سب فکر کی، اسکول وقت پر جائیں، یہ یاد کریں فلاں کریں، یہ کسی نے بھی نہ کہا نہ خیال کیا، نماز نہیں بھی پڑھی، ماں نے بھی کہہ دیا ہاں بڑے ہو کر خود ہی پڑھ لیں گے، کیوں اتنا تو زور دیتا، توبہ توبہ توبہ، جو اثر دین تھا اس کی فکر نہیں کی، جس کے بغیر اسلام ہی کوئی نہیں، دنیاوی چیزیں جو ختم ہو جانے والی ان کی فکر کی۔ اس لیے اللہ فرماتا ہے کہ اگر تم یہ ایمان رکھتے ہو کہ اللہ کے یہاں پیشی ہونی ہے تو پھر تم نمازیں ادا کرو، اور نمازیں بھی وہ ادا کرو جس کے پڑھتے ہوئے پتہ چلے کہ واقعی اس کا دل جو ہے اس وقت اللہ کی عظمت اور اس کی شان کو یاد کر کے اس نہیں کہ بڑے کے سامنے وہ جھک جائے، ہاتھ سے آواز نیچی ہو جائے، نگاہیں جھک جائیں، ہاتھ پاؤں حرکت سے باز آ جائیں، بس دل میں یہی ہو کہ اللہ دیکھ رہا میں اس کے سامنے کھڑا ہوں، ایسی نماز ہے جو پھر تمہیں نہ رنگ دے۔ اسی پر علامہ اقبال فرماتے ہیں قلب مسلم را حج اصغر نماز، جیسے حج ہے نا مکہ کا، چھوٹا حج اگر کرنا مسجد حضور نے مرا کیا جو گھر سے وضو کرے آئے قدم قدم پر ثواب اللہ لکھتا ہے، اور یہ کہتا کہ جس طرح کسی سے کوئی ملنے جائے تو جو ملنے جاتا ہے اس کو عربی میں کہتے ظاہر، ملاقات کرنے والا، جس سے ملنے جائے اس کو مزدور کہتے ہیں، تو آپ نے فرمایا جس طرح ہر مزدور جس کو کوئی ملنے جائے اس کا کام ہے پھر آنے والے کی خدمت توازو کرے، اللہ بھی پھر اپنے میرے تاکہ میرے گھر میں آیا مجھے ملے، اب میرا کام ہے کہ میں اس کا اکرام کروں، جہانوں کا مالک نا اس اپنے بندے کی تعظیم کرتا ہے، اس کی شان بڑھاتا ہے کہ یہ بندہ بڑا وفادار ہے، ملاقات کرتا ہے، حالانکہ بے نیاز جہنم چلے جائیں اس کا کیا بگڑتا، مگر پیار ہے وہ نہیں چاہتا کہ دوزخ میں جائیں۔ اس لیے جو بندے بعض اوقات لکھ دیتے اچھے بھلے کہ اللہ اپنے بندے سے ماں سے زیادہ 70 گنا زیادہ محبت کر لگا یا 70 ماؤں سے، یہ بھی بے ہوتا کر 70 چھوڑ کر کروڑوں اربوں سارے جہانوں کی مائیں کٹی جائیں، ان کی محبت کیا، ایک قطرہ نہیں اللہ کی محبت کا۔ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا جب اللہ نے اپنی محبت کو تقسیم کیا تو 99 حصے تو اپنے پاس ہی نہ ریزرو رکھ لی، وہ بھی سنبھالے بیٹھا ہے عرش پر 99، اور 100واں حصہ جو تھا اس کا پھر تھوڑا تھوڑا حصہ کر کے یہ مخلوق میں بانٹ ماؤں کے سینوں میں آ گیا، حتیٰ کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اسی رحمت کے معمولی حصے کا اثر ہے کہ جانور کا پاؤں بھی اپنے بچے پر آ جائے نا وہ پھر دباتا نہیں پاؤں کو فرق کر کہ میرا بچہ کچھ رہا، یہ اس 100ویں حصے کا اثر ہے ساری مخلوق، باقی 99 اس کے پاس ہے، مگر اس کے لیے طالب چاہیے، ڈھونڈنے والے چاہیے جو ہاتھ پھیلا دے کہ ہم مانگتے ہیں تیری بارگاہ میں کھڑے ہیں، سوالی ہیں، جوڑیاں پر دے گا، اور گر گدا کاہل بات تکثیر صاحب خانہ نے، اللہ کا بندہ کہتا ہے کہ اگر صاحب خانہ گھر والا ڈیر لگا کر سونے چاندی روپے پیسوں کو بیٹھا دے رہا مفت، اور کوئی فقیر اور مسکین اپنی جوڑی آگے نہیں کرتا تو یہ پھر مالک کا قصور نہیں ہے، اس آدمی کی اپنی بدقسمتی۔ تو میری اور آپ کی بدقسمتی ہوگی کہ اللہ کے رسول کی ایسی اطلاعوں کے بعد ہم اللہ کی رحمت کو تلاش نہ کریں، ہم بختی ہے، اللہ نصیب فرمائے۔ باقی یہ دعا ہے ابراہیم علیہ السلام جیسے خلیل مانگتے تھے، آخر عمر میں بوڑھے ہو کے کعبہ بنا کر رب جعلنی میں نے نماز کا صحیح ادا کرنے والا بنا، اس کی کوئی آخری حد نہیں آتی، یہ باتیں میں کر رہا ہوں یہ بھی معمولی ہے، اللہ کے بندوں نے جیسی نمازیں پڑھی ان کے پڑھنا کتابیں بھی بنی ہوئی ہیں اللہ کے بندوں کی نمازیں اردو زبان میں چلے، پڑھ کر یہ آدمی حیران ہوتا ہے، ایسے لوگ تو یہاں ہی دیکھتے تھے اپنے رب، نماز پڑھتے تو دنیا ہی ان کی اور ہوتی۔ تو
اللہ کی سے دعا ہی ہونی چاہیے کہ اللہ آگے سے آگے ہمیں ارتقا نصیب کر، ہماری نمازیں اعلیٰ سے اعلیٰ ہو جائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی عبد اللہ ورسولہ خاتم النبیین سیدنا مولانا محمد